خداوند یسوع مسیح کے مقدس جلالی اور فتح مند نام میں تمام ناظرین کو پاسٹر بی ایم جارج کا بہت بہت سلام۔ میرا تعلق گریس آف کرائسٹ پینتیکاسٹل چرچ سے ہے۔ میرے عزیزو، آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں مسیحی پام سنڈے منا رہے ہیں۔ کیوں ہم اس دن کو اتنے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ آئے ہم خدا کے کلام سے دیکھیں۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 12واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ یوں لکھا ہے، دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہو کر جیسا کہ لکھا ہے، اے صیون کی بیٹی مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچہ پر سوار ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے، آمین۔ میرے عزیزو، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہم پام سنڈے منا رہے ہیں، یعنی کھجوروں کا اتوار۔ اور کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ یسوع مسیح جو اس نے اپنی زمینی خدمت کا آغاز 30 سال کی عمر میں کیا اور بے شمار معجزات اس نے کیے، اس نے اندھوں کو آنکھیں دی، لنگڑوں کو چلایا، 3 دن کے 4 دن کے مردے کو اس نے زندہ کیا اور بے شمار اس نے معجزات کیے۔ میرے عزیزو، اور اس نے انسانوں کی ضروریات کو پورا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس زمین پر اسی لیے آیا تھا کہ انسانوں کے ساتھ بھلائی کرے اور انہیں نجات کا راستہ دکھائے، انہیں بچائے، انہیں چھڑائے۔ اور گلیل اور اس کے آس پاس تمام علاقوں میں اس کی شہرت پھیل چکی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ ایک بہت بڑا نبی ہمارے درمیان برپا ہوا ہے۔ اور یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ جب وہ خدمت کرتے کرتے یروشلم کے نزدیک پہنچے ہیں، اور ان دنوں میں عید بھی تھی اور مختلف ملکوں سے لوگ عید منانے بھی یروشلم آئے ہوئے تھے۔ اور جب لوگوں نے سنا کہ یسوع مسیح یروشلم میں آتا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے، اور وہ جو اس کے شاگرد تھے اور دوسرے لوگ جن کی زندگی میں خدا نے کام کیا تھا، وہ سب خوش ہو گئے، اور انہوں نے کلام میں جیسے ہم نے لکھا ہے کہ کھجور کی ڈالیاں لیں۔ اور کھجور کا درخت جو ہے یہ بہت اونچا ہوتا ہے اور اس کا پھل بھی فائدہ مند ہے۔ کھجور کی ڈالیاں جو ہیں یہ کیوں لی گئیں؟ کھجور جو ہے سدا بہار درخت ہے، اور اس زمانہ میں جب صلیبی جنگیں ہوتی تھیں اور جو اس میں شریک ہوتے تھے وہ کھجور کی ڈالیاں لے کر جاتے تھے۔ اس بات کا ثبوت بھی ہوتا تھا کہ وہ یروشلم میں سے ہو کر آئے ہیں۔ اور دوسری بات، جو کھجور کی ڈالیوں کا مقصد یہ ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ فاتح ہے اور وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوا۔ یہ فتح مندی کی نشانی ہے کھجور کی ڈالیاں، اور اسی لیے لوگوں نے کھجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل پڑے ہیں۔ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ جب یسوع مسیح
یروشلم کی طرف آ رہا ہے، تو لکھا ہے کلام مقدس میں کہ اس نے اپنے شاگردوں کو، 2 شاگردوں کو کسی گاؤں میں بھیجا اور ان سے کہا کہ جاؤ، وہاں ایک گدھے کا بچہ تمہیں ملے گا اور جس پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ گدھے پر سواری کے تعلق سے اس زمانہ میں بادشاہ تھے، وہ اچھی نسل کے جو گدھے ہوتے تھے ان پر سواری کی جاتی تھی، اور یہ سمجھے کہ بادشاہوں کی جو ہے سواری تھی۔ اسی لیے اس نے اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ وہ جائیں اور گدھے کے بچے کو لائیں جس پہ کوئی سوار نہیں ہوا، کیونکہ یسوع مسیح جو بادشاہ ہے اس کے آگے دنیا کے بادشاہ کچھ بھی نہیں، اور وہ کسی بادشاہ کی سواری پہ سواری نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے۔ اسے ایسی سواری چاہیے تھی جس پر کوئی بھی سوار نہیں ہوا، اسی لیے وہ گدھے کے بچے کے لادو کو لے کر آئے تاکہ یسوع مسیح اس پر سوار ہو۔ اب ایک اور سوال ہے کہ یسوع مسیح تو اس گاؤں سے دور تھا، شاگردوں کو اس نے بھیجا اور اس نے یہ بھی کہا کہ جب تم اس بچے کو لاؤ گے، اگر کوئی تم سے پوچھے تو کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ تو جانتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن یسوع مسیح کے پاس اختیار ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ شاگردوں کو کہا اور وہ گئے، انہوں نے جا کر اس گدھے کے بچے کو جب وہ کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے، لوگوں نے پوچھا بھئی کیوں کھول رہے ہو؟ انہوں نے صرف ایک ہی جواب دیا جو یسوع مسیح نے انہیں کہا تھا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ اور کتنی بڑی بات ہے کہ کسی مالک کے اس گدھے پر خدا کا بیٹا، بادشاہوں کا بادشاہ یسوع مسیح سوار ہوا۔ اس شخص کے لیے بھی جو اس گدھے کا آنر تھا بڑی عزت کی بات ہے۔ اور لکھا ہے وہ بچے کو لائے، اور یروشلم میں جب وہ داخل ہوا، لوگوں نے سنا، جیسے میں نے پہلے بتایا، تو ایک بڑی بھیڑ جو ہے وہ جمع ہو گئی، بڑی بھیڑ جمع ہو گئی۔ لوگ اتنے خوش تھے، اتنے خوش تھے کہ یسوع مسیح نے جو خدمت کی ہے اور جو کام کی ہے، ایسے کام کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ سو میرے عزیزو، آپ جب خداوند یسوع مسیح عاشقانہ طریقے سے داخل ہوئے ہیں تو لوگوں نے ہوشانہ کے نعرے لگانے شروع کر دیے، جیسے کہ میں نے پڑھا 13ویں آیت میں، کھجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ ہوشانہ کہ وہ نعرے لگا رہے ہیں، اور یہ کوئی اچانک نہیں ہوا میرے عزیزو، یہ اچانک نہیں ہوا۔ پرانے عہد نامہ میں زکریا کی کتاب میں پہلے سے پیشن گوئی کی، یہ جو ہم پام سنڈے منا رہے ہیں اس کے بارے میں پہلے سے پیشن گوئی کی گئی کہ ایسا ہوگا۔ چلے ہم زکریا کی کتاب میں دیکھتے ہیں خدا کے زندگی بخش کلام میں سے، زکریا کی کتاب 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں سے یوں لکھا ہے، اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔
وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ تو میرے عزیزو دیکھیں یہاں پہ زکریا نبی جو ہے وہ اس واقعے کی پیشن گوئی کرتا ہے، اور غالباً جو ہے یہ سن 520 کی بات ہے، اور یہ جو زکریا نبی ہے یہ پرانے عہد نامہ میں سیکنڈ لاسٹ جو ہے وہ پرافٹ ہے جو یسوع مسیح سے پہلے آیا۔ اس کے بعد ملاکی کی کتاب ہے، انبیاء میں جو ترتیب ہے اس کے لحاظ سے اس کا 15واں نمبر ہے، اور 16واں نمبر ملاکی کا ہے۔ سو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی آگاہی دی گئی ہے کہ اے بنت صیون، بنت صیون جو ہے وہ کلیسیا کو بھی کہا گیا ہے اور یروشلم کے لوگوں کو بھی کہا گیا ہے۔ بنت کا مطلب ہوتا ہے بیٹی، اور صیون یروشلم کے لوگوں کو۔ تو یہ لکھا ہے بنت صیون نہایت شادمان ہو، یعنی کہ بہت خوش ہو، بہت خوش ہو۔ میں سوچتا ہوں کہ ان کو اتنی خوشی منانی چاہیے تھی، اور انہوں نے منائی کہ نہایت شادمان ہو کہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ صیون کے لوگوں کو، یروشلم کے لوگوں کو کہا خوب للکارو، شاد مانو، للکارو۔ اور یہاں پہ جو آپ پیشن گوئی کی ہے کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، اور پھر آگے اس بادشاہ کی خصوصیات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ وہ صادق ہے، وہ صادق ہے۔ دنیا کے بادشاہ جو ہیں میرے خیال میں ان میں کوئی ایسا صادق نہیں، کوئی صادق نہیں، کیونکہ آدم کی نسل سے جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان میں کوئی کمی آ جاتی ہے۔ لیکن یہ جو صادق ہے، یہ جو بادشاہ ہے، یہ سچائی، اس میں سچائی ہے، وہ سچائی ہے، وہ خدا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، اور وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ صادق ہے، اور صادق القول بھی ہے، اور جو وہ وعدہ کرتا ہے وہ پکا وعدہ کرتا ہے۔ اس لیے لکھا ہے وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کے کوئی بادشاہ یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ نجات میرے ہاتھ میں ہے، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ لیکن یہاں جو بادشاہ ہے جو یروشلم کی طرف آ رہا ہے، اس نے کہا کہ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر نجات پا ہی نہیں سکتا، کیونکہ نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے کہ اس نے سارے جہان کے لیے نجات کا دروازہ کھول دیا، اور آج جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ سو میرے عزیزو، ہم اس بادشاہ کے لیے خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ میرے عزیزو، ہم بات کر رہے تھے یسوع مسیح کے یروشلم میں داخلے پر، اور بات کر رہے تھے زکریا نبی کے صحیفے سے کہ زکریا نبی یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جو کھجوروں کا تہوار ہم منا رہے ہیں، اس کے بارے میں وہ پہلے سے پیشن گوئی کرتا ہے، 520 سال پہلے وہ پیشن گوئی کرتا ہے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے، میں بات کر رہا تھا نجات کی، کہ نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیں یہ نبی پیشن گوئی کر رہا ہے کہ نجات اس کے ہاتھ میں ہے، اور کوئی نام نہیں بخشا گیا، نہ زمین پر نہ آسمان پر، ایک ہی نام ہے،
جو نجات دیتا ہے اس کا نام ہے یسوع، اور یسوع کے نام کا مطلب ہی یہ ہے نجات دینے والا، چھڑانے والا، بچانے والا۔ سو میرے عزیزو، آگے لکھا ہے نجات اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ حلیم ہے۔ ایک اور اس کی خصوصیت، ایک اور کوالٹی کہ وہ حلیم ہے، اور اس نے ہمیں بھی دعوت دی ہے، مجھے اور آپ کو بھی یہ کہا ہے کہ مجھ سے سیکھو، میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں۔ وہ تو ہمیں بھی یہ سکھاتا ہے کہ مجھ سے سیکھو، میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں۔ اور اگر کوئی ایماندار حلیم نہیں تو سمجھے کہ اس کے اندر یسوع کی محبت نہیں، کیونکہ لکھا ہے وہ حلیم ہے، اور ہمیں اس کی مانند بننا ہے۔ یسوع کی صفات ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ یہاں یہ پیشن گوئی کی ہے کہ وہ جوان، بلکہ آپ جوان گدھے پر سوار ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ اس زمانہ میں بادشاہ جو تھے وہ گدھوں پر بھی سواری کرتے تھے۔ تو میرے عزیزو، یہ تو زکریا نبی کی پیشن گوئی ہے۔ ہم اگر زبور 118 میں دیکھیں تو وہاں بھی اس کا ذکر ہے۔ زبور 118 اور اس کی جو ہے 25ویں آیت سے میں پڑھوں گا، یہاں بھی ذکر ہے۔ یوں لکھا ہے، آہ اے خداوند بچا لے، آہ اے خداوند خوشحالی بخش۔ یہاں پہ زبور نویس جو ہے یہ بھی بیان کرتا ہے کہ خداوند ہمیں بچا لے، اور ہوشنا جو ہے اس کے معنی بھی یہ ہیں کہ ہمیں بچا لے، ہمیں نجات دے، کیونکہ یروشلم کے لوگ جو تھے اور دوسرے بنی اسرائیل قوم، وہ اس وقت رومی حکومت کے زیر انڈر جو ہے، زیر سایہ وہ جو ہے وہ رہتے تھے، کیونکہ حکومت روم کی جو حکومت تھی اس وقت زمانہ میں۔ سو میرے عزیزو، وہ دکھی بھی تھے کہ ہماری حکومت کیوں نہیں، کوئی ایسا بادشاہ آئے جو ہمیں چھڑائے، جو ہمیں بچائے۔ اس لیے بھی وہ پکارتے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ہمیں ضرورت ہے نجات کی، ہمیں گناہ سے نجات کی ضرورت ہے، ہمیں اور بدیوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ وہ تو پکارتے کہ ہمیں بچا لے، ہمیں خوشحالی دے۔ ظاہر ہے کہ ان کے بہت مسائل تھے اور ان کی اپنی حکومت نہیں تھی، لیکن آگے لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اور یسوع مسیح جو ہے وہ لکھا ہے وہ خداوند ہے، اور خداوند کا مطلب ہے مالک۔ تو اس لیے میرے عزیزو، خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح شاہانہ طریقے سے یروشلم میں داخل ہو رہے ہیں، اور لوگ پکار رہے ہیں کہ ہوشنا ہوشنا کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اگر ہم مقدس متی کی انجیل میں دیکھیں تو وہاں بھی ذکر ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، چاروں انجیلوں میں اس واقعے کا ذکر ہے، پام سنڈے کا، اور ہم اس لیے مناتے ہیں یہ پام سنڈے کہ یہ یادگیری کریں اور لوگوں کو بتائیں، خوشخبری دیں کہ یسوع ہی چھڑاتا ہے، وہی بچاتا ہے، وہی بادشاہ ہے، سارے جہان کا بادشاہ وہی ہے، اور کوئی بادشاہ ہے نہیں۔ ہم مقدس متی کی انجیل میں دیکھتے ہیں 21ویں باب میں، تو وہاں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ یسوع مسیح جو ہیں یروشلم میں شاہانہ طریقے سے داخل ہوتے ہیں، اور مقدس متی جو ہے وہ بھی پھر ریفرنس دیتا ہے آپ زکریا نبی کا، کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ سیون کی بیٹی سے کہہ کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ تم بادشاہ کے لیے پکارتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسا بادشاہ ملے جو ہمیں چھڑائے بچائے، لیکن آج بھی لوگ جو ہیں وہ ایسے بادشاہ کو، ایسی حکومت کو مانگتے ہیں جو ان کو مالی خوشحالی دے، ان کی مسائل حل کرے، لیکن نجات کے لیے
ہمیشہ کی زندگی کے لیے وہ پکارتے نہیں، دعا نہیں کرتے، چلاتے نہیں۔ سب سے اہم ضرورت جو بنی نوع انسان کی ہے وہ نجات کی ہے، وہ گناہوں سے بچنے کی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہے، اور اس کے لیے پکارنا چاہیے کہ خداوند ہم پر فضل کر۔ اور یہ لوگ جو پکار رہے تھے وہ اس بادشاہ کے لیے، لیکن میں کہتا ہوں وہ ہمارا بادشاہ یسوع مسیح جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، اسے پکارنا چاہیے۔ اور یہاں پہ لکھا میں چوتھی ایسے پڑھوں گا، یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا وہ پورا ہو۔ سیون کی بیٹی سے کہہ کہ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ یہ ریفرنس دے رہا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح گدھے کے بچے پر سوار ہو کر سوار ہوئے ہیں تو ایک اور بات ہوئی ہے، اور وہ کیا کہ جب لوگوں نے اپنے کپڑے جو ہے، جو ان کے پٹکے ہوتے تھے یا وہ راستے میں سڑک پر انہوں نے بچھائے ہیں، اور کہا کہ یسوع مسیح اس گدھے پر سوار ہو رہا ہے، اور وہ اس پر بادشاہ کو اتنے شہانہ طریقے سے، اور یہ جو پٹکا ہوتا تھا یہ بڑی عزت کی نشانی سمجھا جاتا تھا، لیکن لوگوں نے یسوع کے لیے یہ سب کچھ کر دیا۔ اب انہوں نے اپنے کپڑے، لکھا ہے، میں چھٹی آیت پڑھنے لگا ہوں، پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے۔ اپنے کپڑے گدھی پر بھی ڈالے ہیں اور راستے میں بھی انہوں نے بچھائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لکھا ہے اور یسوع بیٹھ گیا، ان پر بیٹھ گیا، اور بھیڑ میں سے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے، اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں۔ اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی، پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ ہمارے عزیزو دیکھیں کتنا شہانہ طریقے سے استقبال ہو رہا ہے، کتنا شور مچ گیا ہے، یروشلم شہر میں ہلچل مچ گئی ہے، اور لوگ کہنے لگے کہ یہ کون ہے بھائی، یہ کون ہے؟ پوچھنے لگے، سردار کہنوں، فقیوں، فریسیوں، سب نے سنا تو حیران رہ گئے کہ یہ کون آ گیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ اور جب وہ پکار رہے تھے، ہوشنا ہوشنا کے نعرے لگا رہے تھے، تو سردار کہنوں، فقیوں، فریسیوں نے کہا ان کو منع کر، کیوں یہ پکار رہے ایسا؟ یسوع مسیح نے کہا کہ تم نے نہیں پڑھا کہ اس نے خدا نے بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے تو ہم کو کامل کرایا ہے۔ لوگ جتنا بھی منع کریں، مخالف جتنے بھی منع کریں، لیکن ہمیں اس کی گواہی دینی ہے، اور ہوشنا کے نعرے لگانے ہیں، اور لوگوں کو پیغام دینا ہے کہ نجات دینے والا یسوع مسیح ہی ہے، اور کوئی اس دنیا میں ہے نہیں۔ سو میرے عزیزو، پام سنڈے کو خوشخبری کے طور پر منائیں۔ ہمیں خوشخبری دینی ہے لوگوں کو کہ ہم جو ہوشنا کے نعرے لگا رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے۔ لوگوں کو بتائیں کہ ایک ہی نام ہے، یسوع نام ہے، جو نجات دیتا ہے، جو چھڑاتا ہے، بچاتا ہے، اور کوئی نام نہیں ہے۔ سو میرے عزیزو، آئیں ہم خدا کے حضور دعا کریں گے۔ جتنے ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ متفق ہو، ہم دعا کریں گے۔
گواہی چینل کے لیے، خدا کے خادم پاسٹر سرفراز ولیم صاحب کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے آئے اپنے سر کچھ کے آنکھیں بند کریں، ہم دعا کریں۔ بزرگ آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری ہم تیری ستائش کرتا ہوں۔ باپ، میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے کہ تیرا بیٹا یسوع مسیح جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور جس کے لیے یروشلم میں لوگوں نے پکار کر کہا، نعرے لگائے، للکارا کہ ہوشنا، اور وہی نجات دہندہ ہے اور اس نے لوگوں کو نجات دی ہے اور آج بھی نجات دیتا ہے۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ فضل دے کہ خدا اسی طرح تیرے لوگ پوری دنیا میں خوشخبری پھیلاتے رہیں۔ سو خدا باپ، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے آپ گواہی چینل کے لیے اور خدا ان کے ساری ٹیم کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ تیرے خادم پاسٹر سرفراز ولیم صاحب کے لیے، ان کے لیے گھرانے کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ خدا باپ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو۔ اسی طرح خدا گواہی چینل دنیا بھر میں خوشخبری پھیلانے کا وسیلہ بنا رہے اور سارا عزت اور جلال باپ تجھے ملے۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، یسوع مسیح ناصری کے نام میں۔